السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 104 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جب دیوار ٹوٹ جائے گی تو اس دن ہم یاجوج اور ماجوج کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر اس طرح آئے گا جس طرح پانی کی لہر ایک دوسرے پر آتی ہے، اور وہ اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا قرب قیامت کے علامات میں سے ہے، تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے، یعنی ہم قیامت کے دن تمام مخلوق کو عذاب و ثواب کے لیے جمع کر لائیں گے۔ آیت نمبر 100 میں ارشاد ہے، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، یعنی جس دن ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے تاکہ وہ اسے صاف دیکھیں اور اس کا جوش مارنا اور چنگاڑنا سنیں۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 11 اور 12 میں ارشاد ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کافر اس کا جوش مارنا اور چنگاڑنا سنیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے جہنم لائیں گے،
اب اس آیت میں کافروں کے بارے میں مزید فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور وہ آیات الہیہ اور قرآن، ہدایت و بیان، دلائل قدرت اور ایمان سے اندھے بنے رہے اور ان میں سے کسی چیز کو نہ دیکھ سکے، اور اپنی بدبختی کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے کے باعث حق بات سن نہ سکتے تھے۔ آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر علیہم السلام اور فرشتوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے اور ان سے کچھ نفع پائیں گے؟ ان کا یہ گمان فاسد ہے، بلکہ وہ بندے انہیں اپنا دشمن سمجھتے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور کافروں کا گمان فاسد ہونے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء رحمۃ اللہ علیہم اور ملائکہ ایمان والوں کے مددگار ہو کر ان کی شفاعت کریں گے، نہ کہ کافروں کی۔ آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عمل کرنے میں مشقتیں اٹھائی اور یہ امید کرتے رہے کہ ان اعمال پر فضل و عطا سے نوازے جائیں گے، مگر اس کی بجائے ہلاکت وہ بربادی میں جا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ لوگ یہودی اور عیسائی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ راہب لوگ ہیں جو گرجوں میں خلوت نشین رہتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل حرورہ یعنی خارجی لوگ ہیں، اور حقیقت میں سب ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیریں ہیں، کیونکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو عبادت یا ظاہری اچھے اعمال میں محنت و مشقت تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی ایسی چیز کا مرتکب بھی ہوتا ہے جس سے اس کا عمل مردود ہو جائے، جیسے کفر۔ اس سے اشارہ یہ معلوم ہوا کہ کسی کے ظاہری اعمال اچھے ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں، اور صحیح بخاری میں تو خارجیوں سے متعلق صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ خارجیوں میں سب سے پہلا اور ان میں سب سے بدتر شخص ذوالخویصرہ تمیمی تھا۔ اس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں خارجی یعنی دین سے نکل جانے والا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہری طور پر بڑے عبادت گزار شب بیدار تھے، اور ان کی عبادت اور ریاضت اور تلاوت قرآن میں مشغولیت دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوتے تھے، لیکن ان کے عقائد و نظریات انتہائی باطل تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ مشرک ہے، اور جو ان کے اس عقیدے کا مخالف ہو وہ بھی مشرک ہے۔ ان ظالموں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی معاذ اللہ مشرک قرار دے دیا تھا، اور نہروان کے مقام پر آپ کرم اللہ وجہ الکریم سے جنگ کی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تمام تر ظاہری عبادت و ریاضت
تقوی و طہارت اور رات رات بھر تلاوت قرآن کرنے کو خاطر میں نہ لائے اور ان کے باطل عقائد کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کی اور انہیں قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی لمبی لمبی اور ظاہری خشوع و خضوع سے بھرپور نمازیں، رقت انگیز اور درد بھری آواز میں قرآن مجید کی تلاوتیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذابات سے ڈرانے والے وعظ اور نصیحتیں اور دیگر ظاہری نیک اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس کے عقائد درست نہ ہوں۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بد عقیدہ اور بد مذہب شخص کی کثرت عبادت، تقوی و طہارت اور دیگر نیک نظر آنے والی چیزوں سے ہرگز متاثر نہ ہوں اور نہ ہی ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہوں، بلکہ ان سے ہمیشہ دوری رہے کہ اسی میں اس کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ آیت نمبر 104 میں ارشاد ہے، وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگوں کی خبر دینے کے بارے میں فرمایا۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور عمل باطل ہو گئے حالانکہ وہ اس گمان میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں جو انہیں آخرت میں نفع دے گا۔ یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر تو کافروں کے متعلق ہے، لیکن اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ بدکار سے زیادہ بد نصیب و نیکوکار ہے جو محنت مشقت اٹھا کر نیکیاں کرے مگر اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے، وہ اس دھوکے میں رہے کہ میں نیکوکار ہوں۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک